حال ہی میں انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے UAE وزٹ کیا. جنگ ہے یہ کافی پرتیں کھول رہی ہے. انڈیا ول ورک فار اسرائیل اینڈ UAE. ان میں یہ جو کامن چیز ہے نا وہ مسلمان دشمنی ہے. اسٹریٹ آف ہارمز کے کیسے بھی حالات ہوں ان کی سپلائی لائن جو ہے وہ چلتی رہے گی کیونکہ یہاں پر ان کے آئل ڈپوز بن جائیں گے. اس نے سارا کچھ اسلام کے خلاف ثابت کر دیا ان کو، اس لیے ابراہیم اکارڈ کا ممبر ہے. ابھی رشیا کی اور چائنا کی میٹنگ کل ہونے جا رہے ہیں. اس میں علاقائی صورتحال پہ بھی بات ہوگی، ایرانی صورتحال پہ بھی بات ہوگی. عالمی سطح پہ بھارت کے جو ادویہ ساز ادارے ہیں ان پہ پابندیاں لگ رہی. السلام علیکم. سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. حال ہی میں انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے UAE وزٹ کیا جہاں انہوں نے UAE کے سربراہ MBZ سے ملاقات کی اور کوئی $5 ملین کے ایگریمنٹس اور MOUs سائن کیے. اس طرح انہوں نے انڈیا کے لیے ایک لائف لائن حاصل کر لی. وہاں سے تیل بھی ملے گا، وہاں سے گیس بھی ملے گی اور انڈیا ول ورک فار اسرائیل اینڈ UAE مینوفیکچرنگ دیئر ڈیفینس اکوپمنٹ اور اینی ادر اکوپمنٹ دے آر انٹرسٹڈ ان. تو ایک انہوں نے اپنے لیے رستہ کھول لیا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے کیسے بھی حالات ہوں ان کی سپلائی لائن جو ہے وہ چلتی رہے گی کیونکہ یہاں پر ان کے آئل ڈپوز بن جائیں گے اور یہاں پر ان کی ظاہری بات ہے LNG بھی اسٹور کی جا سکتی ہے جس طرح آئل اسٹور کیا جا سکتا ہے. اس بارے میں ہم مزید تفصیلات جناب شیخ آفتاب حنیف صاحب سے جائیں گے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. آئی ایم آلرائٹ، تھینک یو ویری مچ. جیتے رہے. تھینک یو. تو جناب تو یہ انہوں نے اپنی زندگی وہاں سے حاصل کر لی UAE سے. انڈیا نے اس طرح کے نہ گیس بند ہوگی نہ تیل بند ہوگا، زندگی فیکٹریاں چلتی رہیں گی اور اسرائیل اور UAE کے لیے کام کرتی رہیں گی، اسلحہ بنتا رہے گا. شاہ صاحب میں نے پہلے بھی ہم یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ کافی پرتیں کھول رہی ہے. یہ جو ایران کی اور امریکہ کی جنگ ہے نا، جی یہ حقائق کی پردہ کشائی کر رہی ہے، چیزیں سامنے آ رہی ہیں. مودی نے صرف UAE کا یہ دورہ نہیں کیا، مودی 5 ملکوں کے دورے پہ نکلا ہوا. ہالینڈ پہ گیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور دوسری جگہ بھی جائے گا. مودی صاحب کے وہاں جانے سے پہلے نیتنیاہو صاحب نے دورہ کیا. ان کا جو موساد کا چیف، ان کا فوج کا جو ملٹری جو ہے چیف وہ بھی تھے اور ہائی ایفس بھی تھے، ٹیکنوکریٹ بھی تھے. انہوں نے UAE میں وہاں پہ گئے اور UAE کا جو سربراہ ہے MBZ محمد بن زید، انہوں نے اس کا اس طرح سے استقبال کیا جیسے کسی مملکت کے بادشاہ کا کرتے. ٹھیک ہے. اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ جب گیا تھا ٹرمپ UAE، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ بال ایسے کر کے وہ لڑکیاں نچائی تھی بالوں کی. اچھا. یہ آپ نے جو ذکر فرمایا، یہ $5 ارب کا معاہدہ ہوا ہے اس پہ UAE کے ساتھ، اور بھی دیگر چیزیں بھی ہیں جن میں ایک یہ بھی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا. اس میں تیل اور گیس ہے، یہ ذخائر ہیں، اس طرح وہ وہاں تجارت ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس طرح بڑے کامیاب اپنی طرف سے آئے ہیں. اور یہ بات طے کر کے گیا تھا نیتنیاہو، ٹھیک ہے، کہ یہ کرنا ہے سارا. اچھا اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں اسی کانٹیکسٹ میں. ایک اور آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے I2U2، یعنی کہ انڈیا، اسرائیل اور UAE اور USA، 2 U اس کے اور 2 I ادھر سے، تو I2U2 یہ ایک پہلے سے بنی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ بنی ہے 2022 میں، اور اٹ واز بیسکلی ٹو ڈیولپ انفراسٹرکچر ان ایکسٹینڈیڈ عرب، یعنی کہ اس میں یہاں تک آ جاتے ہیں ایشیا تک، تو اس میں اس لیے اس میں انڈیا انکلوڈیڈ ہے. تو اس کا ایک یعنی کہ دائرہ کار بڑا ہے. اس کے بعد پھر باقی چیزیں یہ ایبراہم ایکارڈ وغیرہ آ گئے تو تھوڑا سا وہ ڈفرینٹ ہے. لیکن یہ جو بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے یہ I2U2 کے تحت نہیں ہوا. اٹ از اے بائیلیٹرل ایگریمنٹ بٹوین UAE اینڈ انڈیا. اب آپ پلیز کنٹینیو کریں. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جنگ نے بڑا کچھ کھولا ہے. پہلے کسی کو یہ پتا تھا؟ جی ہاں، I2U2 ٹھیک ہے، I2U2 کسی کو پتا تھا؟ انٹرسٹنگ ہے. اب پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے، کس پلیٹ فارم پہ یہ چاروں کٹھے ہیں. جی دیکھیں کہ آپ کو بات بتاؤں، تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا کہ بھارت جو ہے وہ ان کے ساتھ کیوں ملا ہوا ہے، اور بھارت جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف کیوں ہے، مسلمانوں کو کیوں وہاں پہ مارا جا رہا ہے. یہ جو ہے نا MBZ، یہ برٹش اکیڈمی کا ٹرینڈ ہے. وہاں پہ اس نے ٹریننگ لی ہے فوجی، وہیں پہ اس کی
ذہن سازی کی گئی یہ اپنے والد سے بالکل مختلف ہے. اچھا یہ میں بھی اس کو جاننا یہ چاہتا خوف میں ہوں. بتاتا ہوں, سنیں آپ. جی اس کو خوف یہ ہے کہ کہیں مسلمان جو ہیں وہ اس کی مملکت کو تباہ نہ کر دے, بادشاہت کو. یہ عربوں کے خلاف, پاکستان کے خلاف کیوں ہے؟ اسلام کی وجہ سے, اسلام کی تو وجہ ان سے. کے نظریات ایم بی جی کے, ان کے جو والد کے نظریات تھے, مختلف ہے, میں کہہ رہا ہوں. اچھا مختلف ہے. وہ اور چیز شیخ تھی. زید بن سلطان النہان وہ اور چیز تھی, یہ اور چیز ہے. اس نے اقتدار جب سنبھالا نا, یہ سربراہ بن گیا, اس نے اپنے ملک میں اتنی سختیاں کی ہوئی, ایک ایک بندہ واچ ہوتا ہے وہاں پہ. اور پاکستانیوں کو کیوں نکالا جا رہا ہے, ہندوستان کے ساتھ کیوں روابط بنائے جا رہے ہیں کہ اس کو یہ خطرہ ہے کہ پاکستان سے کوئی ایسا ایلیمنٹ یہاں پہ نہ آ جائے جو عوام کو مملکت کے خلاف یا اس کے خلاف کرے اور یہاں پہ انقلاب آ جائے. اچھا یہ وہ شخص ہے, اور یہ وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ خائف ہے ایران سے, اوکے کیونکہ وہاں پہ جو نظام ہے وہ فقی نظام ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اگر وہاں سے یہ آ گیا ادھر اور لوگوں کا اویئرنیس ہو گئی, لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا, سمجھنا شروع کر دیا, پھر یہ نہیں رہے گا. اس لیے یہ مسلمانوں کے بڑا خلاف ہے, اور اسی لیے مودی ہندو دوا کے نام پہ مسلمانوں پہ ظلم کروا رہا ہے. تو یہ اس طرح کی سوچ کا ایک اکیلا آدمی پیدا ہو گیا جی سی سی میں خوف ہے نا, اچانک؟ خوف نہیں, اس کی بڑی دیر کا یہ اس کی ذہن سازی ہوئی ہے. اچھا اسلام کے خلاف, قرآن کے خلاف اس کی ذہن سازی ہے, اور یہ اس پہ پکا ہو گیا ہوا. یہ اکیلا نہیں ہے, ایک پورا سسٹم لے کے چل رہا ہے اس کے ساتھ. باقی جو ہیں وہ بھی, یہ آپ نے دیکھا نہیں ایفسٹین فائل میں, وہ جو اس کا وہ جو لے کے گیا تھا خانہ کعبہ کے خلاف, جس نے نعوذ باللہ زمین پہ بھی بچھوایا ہوا, قریب بھی کھڑا ہوا تھا. پھر وہ خاتون جو ایفسٹین کے ساتھ بڑی انوالو تھی, وہ بھی وہیں کی ہے. اچھا یہ سارے یہ اسی طرح کے ہیں. اور یہ فنڈنگ کس نے کی ہے؟ افریقہ میں بھی, سوڈان میں بھی, اور اس نے فنڈنگ کی ہے پاکستان کے خلاف بھی اسی بندے نے, ایم بی جی نے. اچھا کیوں کہ یہ اسلام کو کسی طرح سے بھی مسلمانوں کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ ملوکیت تو ہے ہی, یہ طاغوتیت کا بنتا ہے, طاغوتیت کا. ٹھیک ہے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, اسرائیل کی اس کے ساتھ کیسے دوستی ہو سکتی؟ پروٹیکشن ہے. نہیں. دیکھیں, دونوں کا جو موٹیو ہے ایک ہی ہے, اینٹی اسلام. حالانکہ اسرائیل میں بچہ یہ نعرہ لگاتا ہے کہ عربوں کے لیے موت ہے. جی جی تو یہ بھی تو عربی ہے, میں نے بھی پڑھا ہے. آپ نے پڑھا ہے, یہ بھی تو عربی ہے. جی ہاں جی ہاں. اس کے لیے موت نہیں ہے, لیکن یہ عربی نہیں ہے. اس نے سارا کچھ اسلام کے خلاف ثابت کر دیا ان کو, اس لیے ابراہیم کارڈ کا ممبر ہے. ٹھیک ہے. اور انڈیا بھی ثابت کر رہا ہے اسلام دشمنی. اب انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ انڈیا ان کو تحفہ دینے جا رہا ہے. ایک تحفہ یہ دینے جا رہا ہے کہ بنارس میں مسلمانوں کا علاقہ ہے دال منڈی, وہاں پہ ایک بڑے کسی بزرگ کی درگاہ بھی ہے, اور 7 مساجد ہیں جن میں ایک 250-300 سال پرانی مسجد بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ ان کو گرانے جا رہے ہیں سڑکیں کھلی کرنے کے نام پہ. اصل میں وہ ان کو تحفہ دے رہے ہیں, لو ہم نے یہ بھی کر دیا, یہ بھارت. تو ہم نے مندر بنا دیا, تو ہم نے مسجد کرا دی. ٹھیک ہے. یہ تحفے دے رہا ہے ان کو. یہ مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے یہ تحفے ہیں ان کے لیے. اب یہ بھی تحفہ دے گا. پہلے بابری مسجد دی, اب یہ اس بنارس میں دال منڈی کے علاقے میں جس سے مسلمانوں کا علاقہ ہے, یہ اب ان کو تحفے دے رہا ہے. اور ان میں یہ جو کامن چیز ہے نا, وہ مسلمان دشمنی ہے, ٹرمپ میں بھی. ٹھیک ہے. اس لیے غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے, لبنان پہ ہو رہی ہے, وہ ملکوں پہ نہیں ہو رہی. مر تو مسلمان رہے ہیں, کوئی وہاں پہ وہ نہیں ہو رہا احتجاج, کوئی کسی کے کان پہ جو نہیں رگڑتی. رگڑتی پنجابی میں کہہ رہا ہوں, رینگتی نکلی ہے. تو لگے ہوئے ہیں, مذمت ہو رہی ہے, وہ سنتے ہی نہیں ہیں. جس دن پہلے دن سیز فائر ہوا, اسی پہلے دن اسرائیل نے لبنان پہ میزائل پھینکے اور وہاں پہ شہادتیں ہوئی. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ تو کچلنے کے لیے آیا ہوا ہے مسلمانوں کو. کیوں کہ جو اگر مسلمان جاگ گئے اور قرآنی نظام لے آئے تو پھر یہ نہیں رہیں گے. اچھا, یہ اپنی بقا کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک. یہ اپنی بقا کے لیے کر رہے ہیں, اس لیے یہ سارے اکٹھے ہیں. اب مودی گیا وہاں پہ ہالینڈ میں, اب مودی کی آپ نے بات کی سنیں, وہاں پہ جو خالستان کے حامی ہیں انہوں نے ہیگ میں اس کے خلاف
بڑا زبردست مظاہرہ کیا. اچھا وہ کیا نام ہے اس کا, نجر, ہردیپ سنگھ نجر, اوکے اس کا قاتل اس کو کہہ رہے تھے, خالستان کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے. اور پھر وہاں سے سویڈن میں بھی اس کے خلاف وہاں پہ ہوئے ہیں مظاہرے. اور یہ وہاں سے کوئی کامیابی لے کے نہیں آیا, کیونکہ جو ہے نا اپنا ہالینڈ کے جو وزیر اعظم راب جینیٹن, اوکے انہوں نے اس کے ساتھ ملاقات سے پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ہندوستان میں ہیومن رائٹس کی اور میڈیا کے اوپر جو پابندی ہیں اس کے بڑی تفتیش ہے, میں ان سے بات کروں گا. اور اس نے یقینی طور پہ سے بات کی ہوگی. اور یہ آگے بڑا رولا ڈالا ہوا ہے گودی میڈیا نے کہ بڑا کامیاب ہوا ہے, 6 معاہدے ہوئے ہیں فلاں. کوئی معاہدہ نہیں ہوا, MOU ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ معاہدہ نہیں ہوتا. اور مودی کو وہاں پہ دیکھے نا ہندوستان میں حالت کیا ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, فاقے مار رہے ہیں. ابھی کل کی بات ہے, تامل فلم انڈسٹری کا ایک بڑا سینئر پروڈیوسر راجن, اس نے دریا میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی. اتنے حالات اس کے خراب ہو گئے. اچھا لوگوں کو روٹی نہیں کھانے کو مل رہی. پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہے نا, جی ہاں, لگ بھگ وہ 25 ڈیڑھ پونے 2 ارب ہیں. 25 کروڑ عورتیں جسم فروشی کر کے بھارت میں اپنے گھر کا نظام چلاتی ہیں. اور یہ بغل بجاتا پھر رہا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, معاہدے کر لیے, فلانے کر لیے. جھوٹ بول رہے ہیں. یہ 80 کروڑ بندہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے ہندوستان میں. اچھا, اور یہ ہم پہ اس کا جو جرنیل ہے ہمارے اوپر تنقید کر رہا ہے, جغرافیہ ختم کر دیں گے تو فلانا ختم کر دیں گے. جی تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تم اس قابل ہی نہیں ہو جی ہاں, کہ کسی فوج کے سربراہ ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستانی فوج کیا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, یہ جو حال میں جو واٹر کا جو ریزولوشن وہ تو پاکستان جیت گیا نا جی, جو عالمی عدالت ہے اس میں تو پاکستان جیت گیا. اس میں پاکستان نے کیس رکھا تھا نا, تو رکھا, پاکستان جیت گیا نا. انہوں نے کہا کہ انڈیا غلط ہے, پاکستان ٹھیک ہے, وہ سارا کچھ کرو, پیچھے ہٹو جو تم نے کیا ہوا. لیکن انڈیا نہیں مانے گا. ٹھیک ہے, اس نے مسترد بھی شاید کر دیا. مسترد کیا, جب وہ انڈس ٹریٹی نہیں مان رہا تو یہ بھی نہیں مان رہا. اس کو میرا خیال ہے ان کو جانا چاہیے اقوام متحدہ میں. اس کی وجہ ہے کہ عالمی عدالت کے پاس کوئی فورس نہیں ہے. امپلیمنٹیشن کا مسئلہ, اس کا امپلیمنٹیشن چاہے دیکھو نا, نیتنیاہو کے خلاف بھی انہوں نے کیا ہوا ہے. جی اس کو پکڑ تو نہیں سکتے نا بس. لیکن یہ ہو سکتا ہے وہ کسی ملک میں جائے پکڑا جائے. ایک پریسیڈنس ہے, اس کو لے کے آپ چاہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیز اس کو امپلیمنٹ کراؤ. ہاں جی تو ظاہری طور پہ ایسا ہو سکتا ہے شاید. تو یہ جو بنا ہوا یہ ایشو ہے جو 2 ڈیمز کے بارے میں ہے, ایک ہے جہلم ریور پہ اور دوسرا ستلج ریور کے اوپر ہے. اور اس میں ایکسٹرا اسٹوریج جو کریٹ کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے پانی زیادہ روکا جا رہا ہے, اور دریاؤں میں جو پاکستان تک پہنچ رہا ہے اس میں پانی کم ہے. اسی لیے جو پانی کا مسئلہ یہ زیادتی ہو رہی ہے. ہم نے جو جہاں پہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ نیگوشیشن کرو, ہمارے ساتھ بات چیت کرو, جس میں پانی کا مسئلہ بھی ہے. ٹھیک ہے, کشمیر تو ہے ہی, پانی کا ہے, تجارت کا ہے, راہداریوں کا ہے. وہ بیٹھ کے بات ہی نہیں کرتا کیونکہ گلٹی ہے, خوف زدہ ہے. وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں, UAE اور اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ. اچھا چلے, اب دوسری بات یہ ہے, میں اب آپ کو ایک اور بڑی خوفناک بات کروں. عالمی سطح پہ بھارت کے جو ادویہ ساز ادارے ہیں ان پہ پابندیاں لگ رہی کیونکہ وہ نشاور اور زہریلی ادویات فروخت کر رہے ہیں. افریقہ میں بھی, اچھا, اور امریکہ میں بھی کیا, وہاں بھی انہیں پابندیاں لگی. کھانسی کے سیرپ میں نشے والی چیزیں, لاتعداد بندے مر گئے. اچھا, اور ازبکستان میں بھی. اچھا, ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہاں جی. اچھا چلیے, اب یہ زہر بلال ہے جہاں ہم بات کر رہے ہیں یہ, اور وہ جو حملہ کروایا تھا اس نے, اس کے ذریعے امریکہ کا پیڈلر تھا, وہ جو ایجنسی کا بندہ نکلا. اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ کام ان کا ایک ونگ ہے, را کا ایک ونگ ہے جو منشیات فروشی بھی کرواتے ہیں. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں, اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو آن گوئنگ کنفلکٹ ہے, US اسرائیل کا جو اٹیک ہوا ہے ایران کے اوپر, چند میں جہاں سے جنگ شروع ہوئی, کوئی فریش اٹیک نہیں ہوا, لوگ غلط نہ سمجھ بیٹھے. ہم بات کر رہے ہیں جو جنگ چل رہی ہے, جو جنگ جاری ہے, سیز فائر ہے, اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہے ریسنٹ؟ اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہے جی کہ ٹرمپ صاحب نے آخری دھمکی لگا دی. ٹھیک ہے, حزب عادت, انہوں نے کہا جی کہ یہ سخت ترین موقف اپنایا انہوں نے, آخری وارننگ ہے. ایران کے پاس اب سیکنڈ ہیں, ٹھیک ہے, اگر یہ نہیں آیا تو کچھ نہیں بچے گا. دوسری طرف جو ہے نا,
ایران کے اسماعیل بقائی صاحب دفتر خارجہ کے نمائندے، انہوں نے کہا جی دونوں فریقین نے اپنے اپنے جوابات دے دیے، جوابات جاری ہیں، ٹھیک ہے، وہ تریاں بکری لگا رہا اوکے، اس پہ حالت بات چل رہی ہے. یہ ہمارے وہ بھی تو گئے تھے محسن نقوی صاحب جی جی ایران، وہ بات کر کے بھی ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ٹیکنیکی ٹیموں کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، اس کی عمان اور ایران کی بھی. ٹھیک ہے، آبنائے ہرمز کے اوپر کیا کرنا ہے، کس طرح کا قوانین لاگو کرنے ہیں، یہ کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس پہ بات ہوئی ہے اور اگلے ہفتے پھر ہوگی. اچھا، ایک طرف یہ بھی چل رہا ہے، دوسری طرف انہوں نے جوابات بھی دے دیے، ٹھیک ہے، امریکہ نے بھی اور ایران نے بھی. بات چل رہی ہے دونوں طرف کے جو ٹیکنیکی لوگ ہیں نا، ٹیکٹیکل جو یہ کر رہے ہیں اس میں نیگوسیشن. اوکے. ٹرمپ کو تو میرا خیال ہے پتہ ہی کیوں نہیں، اس کو تو تریاں لگائی ہے. تو آپ کے کام خیال میں جاری جو ابھی رشیا کی اور چائنا کی میٹنگ ہونے چلی ہے، کل جا رہے ہیں ہاں، جو اس میں کیا ہاں اس میں بھی یہی آئے گا. کیا سمجھ آتی ہے؟ ولادیمیر پوٹن جو ہیں جی جی، وہ کل وہاں پہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں علاقائی صورتحال پہ بھی بات ہوگی، ایرانی صورتحال پہ بھی بات ہوگی، ہوں، اور نئے جو اتحاد بننے ہیں اس پہ بھی بات ہوگی. کون کون سا ملک در پردہ ابھی اوپن نہیں ہوا جو رضامند ہے ان کے ساتھ جانے کا، اس پہ بھی ڈسکشن ہوگی. اور یہ آخری حملہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. یہ اگر جنگ ہوئی نا شاہ جی تو امریکہ کے ہاتھ کچھ نہیں آنا. پہلے بھی وہ 40 دن لڑ کے دیکھ چکا ہے، کچھ نہیں آیا، اب بھی کچھ نہیں آئے گا. ایران کے ہم تیار بیٹھے ہیں اور پہلے سے زیادہ اس قدر شدید حملہ کریں گے کہ تم حیران رہ جاؤ. چلیے ناظرین، آپ نے شیخ آصف ہنی صاحب کی ان پٹ لی، اور دیکھتے ہیں اب اس میں چائنا اور رشیا کے جو درمیان میٹنگ ہے اس سے کیا آؤٹ کم ہوتا ہے، اس سے کافی چیزیں شیپ اپ کریں گی. آپ ہمیں اپنی کامنٹ سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، اور اس وقت میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور ایک نئے سیشن میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو، خدا حافظ.